मेरा नाम खुशबख्त है। मेरा रंग रूप ऐसा था कि चार दीवारी में भी सूरज का रंग मैला होता था। खुदा का शुक्र है कि कभी किसी गैर की मैली नज़र नहीं पड़ी। जिन दिनों मैट्रिक में थी हम शहर में रहा करते थे। बुर्का नहीं ओढ़ती थी, सफ़ेद रंग का गाउन नुमा कोट पहनकर स्कूल जाया करती थी। हमारे घर का माहौल तंग नहीं था। सहेलियां घर आती और मैं भी कभी कभार उनके घर चली जाया करती थी। ज़्यादा आज़ादी ना थी मगर सख्त पाबंदी और रोक टोक भी ना थी। अलबत्ता लड़कियां अकेले बाज़ार नहीं जा सकती थीं। वालिद मेरे स्कूल टीचर थे और वालदा घर में मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थीं। चूँकि हमारा शहर बड़ा ना था लिहाजा गर्ल्स कॉलेज भी नहीं था। मैट्रिक के बाद मैं घर बैठ गई। पहली बार ज़िंदगी में घुटन महसूस हुई। जानती थी कि आगे पढ़ नहीं सकती थी। अब्बा की मिन्नत समाजत करके आखिर मैंने प्राइवेट एफ़ए कर लिया। चाहती थी कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन ना पढ़ सकी। सोचा कि किसी स्कूल में टीचर की मुलाजमत ही कर लूँ। मुलाजमत के लिए भी किसी बड़ी सिफारिश की ज़रूरत थी। वालिद साहब से अपनी सिफारिश का कहा और अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया तो उन्होंने चौधरी साहब से बात की। वो हमारे इलाके के बड़े ज़मींदार थे और उनकी हैसियत एक सरदार जैसी थी। बिलाशुबा उनका अमल दखल सियासत में था और यहाँ किसी मुलाजमत के लिए उनके चरण छूने पड़ते थे। वालिद साहब ने कुछ अरसे उनके छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाया था, जिसकी वजह से चौधरी साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब्बू को पूरा यकीन था कि वो महकमा तालीमात को अप्रोच करेंगे और मुझे मुलाजमत मिल जाएगी। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार दरख्वास्त देने के लिए वालिद साहब के साथ चौधरी साहब के घर गई थी तो मैंने चादर से चेहरे को लपेटा हुआ था। बस बड़ी बड़ी रोशन आंखें दिखाई दे रही थीं। उनके महल नुमा घर को मैं हैरत से देख रही थी। उनका घर किला नुमा था, बेहद खूबसूरत। जनाना हिस्से के अंदर बंदियों की एक फ़ौज थी जो रोबोट की तरह इधर उधर चल रही थी, लेकिन उनके घर में मुझे कोई औरत नज़र न आई। एक उम्र रसीदा बांदी ने दीवान में लाकर बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद चौधरी साहब अंदर आए। उनकी हसीन सूरत पर रोब और दबदबा देखकर मैं हैरान रह गई। वो कोई बूढ़े उम्र रसीदा शख्स ना थे, सेहतमंद और जवान साल आदमी थे, जिनके चेहरे से खून की सुर्खी गुलाब की मानंद झलक रही थी। वो बहुत खुश लिबास और महज़्ज़ब थे। हॉल कमरे में दाखिल होते ही उनके साथ नहायत लतीफ़ खुशबू का झोंका सा अंदर आया और सारा हॉल महक उठा। ये कैसा रोमानी माहौल था जिसने मुझे पहली सांस में ही उनका दीवाना बना दिया था। मैंने चेहरे से चादर को नहीं हटाया था, बस बड़ी आंखों से उस शहजादे नुमा आदमी को देखती रही जिनको यहाँ सब लोग चौधरी साहब कहते थे। उन्होंने सिर्फ एक बार गहरी नज़र मुझ पर डाली और वालिद साहब से मेरी नौकरी की दरख्वास्त ले ली। मैंने चेहरा अपना छुपाया हुआ था। दरख्वास्त लेने के बाद उन्होंने कहा कि मास्टर साहब बेफ़िक्र रहिए, आपकी बच्ची को मुलाजमत मिल जाएगी। वो 2 मिनट बमुश्किल बैठे और फिर चले गए, लेकिन इतने थोड़े वक्त के बावजूद उनका मुलाजिम चाय का ट्रे लेकर आ गया। इसने ये पर्टिकुलर ट्रे हमारे आगे रख दिया, जिससे मैंने चाय के अलावा केक, बिस्किट और इस तरह की हल्की फुल्की खाने की चीज़ें थीं। हमने सिर्फ चाय पी। फिर अब्बू ने मुलाजिम से कहा कि हम जाना चाहते हैं। ड्राइवर हमें दरवाजे तक छोड़ने आया और ड्राइवर को कहा कि इन मेहमानों को घर तक पहुंचा आओ। चौधरी साहब हमारे लिए गाड़ी भी मुख्तस कर चुके थे। शायद ये भी उनकी मेहमान नवाजी का एक हिस्सा था। उस दिन मैं चौधरी साहब से इतनी मुतासिर हुई कि बयान नहीं कर सकती। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उन्होंने मेरी मुलाजमत का अंदिया दे दिया था। 2 हफ्ते गुजरने के बाद वालिद साहब ने बताया कि चौधरी साहब ने बताया है तुम्हारी नौकरी के ऑर्डर हो गए हैं। उनके घर के पास जो गली में स्कूल है, चौधरी साहब ने अपनी जगह सरकार को अतिया के तौर पर दी थी। इसमें लेडी टीचर की जगह खाली है और वहाँ तुम्हारी तैनाती उन्होंने करवा दी है। इतनी जल्दी मुराद बर आने की खुशी सुनकर मैं फूले नहीं समा रही थी। चौधरी साहब की शख्सियत के जो जौहर उनके सामने मैंने देखे थे, इलाके के लोग यूं ही उनके गुण नहीं गाते थे। बहरहाल किस्मत खुलते ही मैं स्कूल में पढ़ाने चली गई। हमारे शहर से स्कूल 30 किलोमीटर दूर था। एक मखसूस वैगन उस्तानियों को शहर से लाती और छुट्टी के वक्त वापस ले जाती। ये सवारी हर टीचर को उसके घर से पिक करती। मैं भी इसमें आने जाने लगी। स्कूल के वैगन चौधरी साहब की मलकियत थी। वालिद साहब एक छोटे से शहर के शरीफ और सफ़ेद पोश शख्स थे जिनकी सभी इज़्ज़त करते थे। मैं गांव के स्कूल पढ़ाने जाने लगी तो किसी ने एतराज़ न किया। एक रोज़ छुट्टी के बाद जब मैं और दीगर टीचर्स छुट्टी के बाद वैगन में सवार होने लगी तो मेरे चेहरे से पर्दा सरक गया। इत्तेफाक से उस वक्त चौधरी साहब अपनी ज़मीनों की पड़ताल करके बाद घर वापस जा रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे की एक झलक देख ली। अगले रोज़ वो हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ ले आए और वालिद साहब से मेरे रिश्ते की दरख्वास्त की। वालिद साहब बड़े हैरान हुए। वो सोच भी ना सकते थे कि इलाके की बाअसर हस्ती एक रोज़ सवाली बन के उनके दर पर आ जाएगी। उन्होंने वालिदा से मशवरा किया
اور پھر میری قسمت کھل جانے کے یقین سے ہاں کہہ دی۔ جب چودھری صاحب کی میں دلہن بنی تو سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اب ملائکہ ہماری مالکن ہوگی۔ مجھے چودھری صاحب سر سے پاؤں تک سونے میں پیلا کر کے لے گئے تھے۔ ان کی حویلی میں بیش قیمت فرنیچر کے ساتھ نوکروں کی ایک بڑی فوج، کئی قیمتی گاڑیاں بھی تھیں۔ جب میں شہر سے گاؤں گئی تو چودھری صاحب کی دلہن دیکھنے ساری بستی کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور میرے حسن کی تعریف کر رہی تھیں۔ چودھری صاحب کی عمر رسیدہ بہن جو کہ غیر شادی شدہ تھیں، ان سب کی مہمان نوازی خوش اسلوبی سے کر رہی تھی۔ شہر اور گاؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں عورت کا اپنی مرضی سے گھر سے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ کسی سے ملنا جلنا یا کہیں آنا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بستی کی عورتیں ہمارے گھر آ سکتی تھیں لیکن ہم ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، جھانکنا تو دور، سردار کے گھر کی عورتوں کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ہر بات پر پابندی ہوتی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بہت جلد میرا جی گھبرانے لگا۔ تبھی چودھری صاحب نے میری دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ باندیاں، نوکرانیاں ہر دم میرے حکم کی منتظر رہتیں۔ رفتہ رفتہ شوہر کی محبت میرے دل میں گھر بنانے لگی اور میں نے ان کی حویلی کو ایک خوبصورت جنت بنا دیا۔ اس جنت میں میں رانی تھی، اس حویلی کی ملکہ تھی اور چودھری صاحب میرے بادشاہ تھے۔ ان کی والہانہ محبت نے میرے سوئے ہوئے معصوم جذبوں کو محبت کی چاشنی سے آشنا کر دیا۔ میں پوری طرح ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ میں ان کے بنا اور وہ میرے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے خوبصورت جگہوں کی سیر کروائی، مری اور شمالی علاقہ جات بھی لے گئے۔ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے، لیکن پابندی کی زنجیریں گاؤں کی حدود تک بے حد سخت تھیں۔ یہاں تک کہ شہر سے کوئی سہیلی بھی مجھ سے ملنے نہ آ سکتی تھی۔ اجنبیوں کی طرح میکے والے ڈرے رہتے، تھوڑی دیر کے لیے آتے اور جب بھی کہتی امی ابو سے ملنا ہے تو 6 ماہ بعد چودھری صاحب گاڑی پر پردے لگوا کر خود ڈرائیور کو ساتھ لے جاتے۔ ہم امی کے گھر 2-3 گھنٹوں سے زیادہ نہ رہتے اور واپس آ جاتے۔ چھوٹی بہن کی شادی پر بھی مجھے والدین کے گھر ایک دن بھی رہنے کی اجازت نہ ملی۔ لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی قید ہوں جس کے فرار ہونے کا راستہ ہی نہیں۔ میں زندگی اور زندہ لوگوں سے کٹ کر رہ گئی تھی، مگر یہ پابندیاں اس وجہ سے منظور تھیں کہ چودھری صاحب مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے اور میں ان سے بے حد محبت کرنے لگی۔ اگر یہ احساس ہم دونوں کے درمیان نہ ہوتا تو میں شاید 2 دن بھی اس قید خانے میں زندگی بسر نہ کر سکتی۔ شادی کے 2 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تو ان کی پرورش میں گم ہو گئی۔ جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد چودھری صاحب کچھ بیگانے سے ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت باہر گزارنے لگے۔ میں نے محسوس کیا مگر میں چپ رہی کہ بچے چھوٹے ہیں اور میں بھی الجھی ہوئی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ مجھے ایک شریک زندگی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور مالک اور باندی کا سا رشتہ ہم دونوں کے درمیان باقی رہ گیا۔ اب وہ اس قدر مجھ سے لا تعلق ہو گئے کہ میں کسی بات میں بول بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خود مختار تھے جبکہ میں مجبور تھی۔ جب کسی طرح ان کی یہ بات مجھ سے نہ سلجھی تو ایک پرانے نوکر کی منت سماجت کی تو تب اس نے میرے بچوں پر ترس کھا کر بتا دیا کہ چودھری صاحب شہر ایک نوعمر لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اسے لے کر بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کرواتے ہیں۔ کوئی بات دل کو لگ جائے تو پھر چین کب آتا ہے۔ ایک روز چودھری صاحب سے میں نے پوچھ ہی لیا، سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ دلیری سے جواب دیا کہ تم اپنی جگہ ہو، سلیقے سے بچے سنبھالتی رہو، میرے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد گھر سے باہر 1000 کھیل کھیلتے ہیں، عورت کی کیا مجال کہ مرد کی باہر کی زندگی میں دخل دے۔ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو آج کے بعد اس بات کو زبان پر مت لانا۔ یہ کہہ کر جب وہ گئے تو 4 دن تک گھر نہ لوٹے۔ اب ستم کی یہ وہ دوسری شادی کا سامان کر رہے تھے اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ چپکے چپکے رونے سے کام لیا۔ کب تک گھٹ کر میں روتی؟ ایک دن ہمت کر کے کہہ دیا، چودھری صاحب اگر میں آپ کے دل سے اتر گئی ہوں تو مجھے میرے والد صاحب کے گھر پہنچا دیں، پھر بے شک آپ دوسری شادی کر لیں، کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ انہوں نے اس وقت کو تحمل سے میری بات سنی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد بولے کہ ملائکہ تم آج کل بہت اداس رہنے لگی ہو، چلو تم کو گھما پھرا لاتا ہوں، گاڑی پر شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ کافی دن کے بعد گھر سے باہر جانے کا کہا تو میں خوش ہو گئی کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے تو دکھ سے نجات مل جائے گی۔ میں نے جلدی جلدی سے بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا اور پھر خود بھی تیار ہو گئی اور پھر شہر آ گئے۔ جب میرے والدین کا گھر قریب آیا تو کہنے لگے، کیا امی ابو سے ملو گی؟ بہت دنوں سے میکے نہیں آئی۔ گاڑی ان کے دروازے پر روک کر کہا، ملائکہ تم جا کر اپنے گھر والوں سے مل لو، تب تک میں بچوں کو پارک کی سیر کروا کر لاتا ہوں۔
میں ان کی چال کو بالکل نہ سمجھ سکی کہ امی سے ملنے کی خوشی میں بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ فٹافٹ گاڑی سے اتری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ صبح سے شام ہو گئی، چودھری صاحب مجھے واپس لینے نہیں آئے۔ میرا سب سے بڑا بیٹا 5 برس کا تھا اور دونوں بیٹیاں سے چھوٹی تھیں۔ میں بچوں کی یاد میں تڑپنے لگی، رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ امی ابو دلاسا دیتے کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ کہاں جائیں گے، آخر کسی دن خود آ کر تمہیں ضرور لے جائے گا، صبر کرو۔ صبر کیسے کرتی؟ کوئی ماں بچوں سے دور ہونے پر کہاں صبر کر سکتی ہے؟ بالآخر کچھ دنوں کے بعد گاؤں میں معلوم ہوا کہ چودھری صاحب کی دوسری شادی 2 روز بعد ہے۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ ملائکہ کو کس لیے گھر سے نکالا ہے، تاکہ اس کے رونے دھونے سے اس کے رنگ میں بھنگ نہ پڑے۔ والد صاحب نے مجھے اندھیرے میں رکھنا مناسب خیال نہ کیا اور بتا دیا کہ چودھری صاحب دوسری شادی کر رہے ہیں، تمہارے بچے اس کی بہن کے پاس ہیں، شادی کی رنگ رلیاں منا لے گا، پھر تمہاری خبر لے گا، خاموش رہو گی تو ساتھ لے جائے گا، احتجاج کرو گی تو پھر اس کی مرضی، جو فیصلہ کرے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ خاموش نہ رہوں گی، احتجاج ضرور کروں گی، کیونکہ اس گھٹن زدہ پابند زندگی کو اس کی محبت کی خاطر ہی میں نے قبول کیا تھا۔ جب محبت کا رشتہ ہی باقی نہ رہا تو پھر وہاں رہنا یا زندہ قبر میں دفن ہو جانا ایک جیسا۔ 3 ماہ سخت اذیت میں گزارے۔ ایک روز چودھری صاحب تشریف لے آئے، لیکن بچے ساتھ نہیں تھے۔ بچے کیوں نہیں لائے؟ میں نے بےتابی سے سوال کیا۔ تم چل رہی ہو بچوں کے پاس، تم کو لینے آیا ہوں، میرے دوسرے گھر میں آپا کے پاس رہنا ہوگا تمہیں۔ کیا؟ کیوں؟ آپ کی حویلی میں میری سوتن کا سامان سج گیا ہے، اس لیے؟ ہاں، سمجھ لو ایسا ہی ہے۔ یہ کھلی توہین تھی۔ ایک باوفا تابع دار بیوی اور اس کے 3 بچوں کی ماں تھی میں نے صاف کہہ دیا کہ جو میرا گھر ہے میں اس میں ہی رہوں گی جہاں پہلے رہتی تھی، اور بچے بھی میرے ساتھ ہی رہیں گے، ورنہ کیا؟ چودھری صاحب نے سکون سے سوال کیا۔ ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بس میرے بچے یہاں پہنچا دیجیے۔ ایک بار اور سوچ لو، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ضد کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ دور تو میں ہو چکی ہوں، اب کتنی دوری اور باقی ہے؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی منت نہ کی، سمجھانے کو ایک لفظ نہ کہا اور چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئے۔ پھر میں بچوں کے لیے تڑپنے لگی، مگر ادھر سے موت کے سناٹے جیسی خاموشی طاری تھی۔ جب کسی صورت چین نہ ملا تو والد صاحب نے میرے ماموں سے مشورہ کیا، جو شہر میں رہتے تھے اور ایک وکیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے کورٹ میں اپیل کر دیں تاکہ وہ ان کو ان کی ماں سے دور نہ رکھیں، اتنے چھوٹے بچے قانوناً ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ ابا ماموں کے کہنے میں آ گئے اور کورٹ سے بچوں کی خاطر رجوع کر لیا۔ پہلے سمن میں چودھری صاحب کو ملے ہی تھے، انہوں نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ یوں جلد بازی کی وجہ سے آس کے سارے بندھن ٹوٹ چکے۔ اب میں ہاتھ ملتی تھی کہ کاش یہ قدم نہ اٹھاتی تو چودھری صاحب کسی دن آ کر تو ضرور مجھے لے جاتے۔ جب نئی شادی کا سرور اترتا تو میری اہمیت کا احساس جاگ جاتا۔ پھر میری اہمیت تو یقینی تھی کہ میں ان کے 3 بچوں کی ماں جو تھی۔ جلد بازی میں نے اپنا بھرم گنوا دیا، جانتی نہ تھی کہ یہاں قانون صرف کتابوں میں ہے۔ زندگی میں عورت اپنے حق کی جنگ کب جیت سکتی ہے؟ جب مجھے بچوں کی جدائی میں رو رو کر دورے پڑنے لگے تو ماموں نے باقاعدہ طور پر عدالت میں چودھری صاحب کے خلاف بچوں کے حصول